بھی ہمارا ان کے پاس پہنچا ہے. تو وہ جیسے بریلوی دیوبندی رفع الیدین کی حدیثیں دیکھنے یا پکڑنے سے انکار کر دیتے ہیں نا، وہ انہوں نے پمفلٹ لینے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان تک یہ باتیں میرے لیکچرز آلریڈی پہنچ چکے تھے. تو ان کا کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کوٹ ہی کر دے کہ انہوں نے پڑھا ہے تو جواب دیں، تو ان کا میں لیتے ہی نہیں ہوں. یہ وہی والا طریقہ ہے نا کہ جی آپ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن جب پڑھا جائے تو مت سنا کرو، شور مچا دیا کرو. یہ پمفلٹ بائی ہینڈ ان کو دیا ہے، ان کے پکے مریدین نے جو ہمارے لیکچر سن کے ان کو سچی بات پتا چلی کہ بھئی ہم آپ لوگوں کی وجہ سے ریورٹ ہوئے تھے، آج ہمیں پتا چل رہی ہے یہ دوسری سچائی، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو وہ سچائی بتائیں جو آپ نے ہمیں نہیں بتائی تھی. یہی احسان کا بدلہ ہم اتار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے فضل سے ان کی عوام اتار رہی ہے. تو وہ مفتی صاحب کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، بے دلیل ہے. لے کے آئیں جی کون کون سی باتیں تھیں جن سے مودودی صاحب نے رجوع کر کے تو اپنی کتاب میں ایڈیشن کر کے تو وہ چیزیں نکال دی ہیں. مودودی صاحب نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ باتیں لکھی تھیں، اور اللہ کے فضل سے ان کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس سے بڑھ کر کئی باتیں 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے اس پمفلٹ میں جمع کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کیا حضرت حسین علیہ السلام کو کوفیوں نے دھوکے سے بلایا تھا اور شہید کروایا تھا، اور سلمان ابن سرد اور توابون کا کیا قصہ ہے؟ دھوکے سے نہیں بلایا تھا. دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کر دی تھی کہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے صلح حسن ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ظاہر ہے وہ ایک ٹریٹی تھا، اور وہ حضرت حسن کو مجبوری میں کرنا پڑا. حضرت حسن جنگ صفین کا ہی پارٹ 2 لے کے چلنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے لشکر بھی تیار کر لیا، اور صحیح بخاری میں موجود ہے نا کہ وہ پہاڑوں جتنا بڑا لشکر لے کے آ گئے، اور پھر اچانک صلح والا معاملہ ہو گیا. اگر وہ لشکر لے کے آئے تھے تو اچانک صلح کیوں ہوگی؟ اور یہ اتنی بےایمانی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی آپ 2 بھائیوں کا کریکٹر دیکھیں، ایک حسن کا کریکٹر ہے، ایک حسین کا ہے. حضرت حسین کو بدنام کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ پسند تھے اور حضرت حسن صلح پسند تھے. ہم صرف ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں جنگ جمل صفین اور نیروان کے اندر حضرت حسن ابن علی جو تھے وہ کوئی چلا کاٹ رہے تھے؟ اگر وہ آپ کے انورٹڈ کامہ میں صلح پسند تھے، ان ساری جنگوں میں وہ آگے آگے پیش رہے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، میں نے اس پمفلٹ کے اندر بھی ڈالا ہے کہ وہ پورا لشکر لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر عمر بن عاص اور حضرت معاویہ کے درمیان ڈسکشن ہوتی ہے، وہ ڈسکشن نقل ہوئی ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت معاویہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی مسلمانوں کی ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر دونوں طرف سے لوگ مرتے ہیں تو پیچھے مسلمانوں کا کفیل کون ہوگا؟ تو عمر بن عاص کہتے ہیں میں سنبھال لوں گا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ صلح والے معاملات چلتے ہیں. صلح کے اوپر حضرت حسن کو مجبور کر کے آمادہ کیا گیا، اس لیے کہ حضرت حسن ابن علی کے گورنروں کو ان لوگوں نے پیسے دے کے خرید لیا تھا. ورنہ ایک بندہ میدان جنگ میں اتنی بڑی فوج لے کے گیا ہوا ہے اور وہ صلح کر کے واپس آ جاتا ہے، اور صلح یہ کرتا ہے کہ برابری کی بنیاد پہ نہیں، اپنے ہی اس سے دستبردار ہو جاتا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اللہ تعالیٰ امید ہے صلح کروا دے گا، اس کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا ڈٹا ہوا ہوگا اپنی بات پہ، وہ تو ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ شخص قربانی کرے گا. یہ نہیں مطلب اس میں سے نکلتا، اس کی وجہ سے صلح کروا دے گا کہ وہ اپنی پوسٹ چھوڑ دیں گے. ورنہ یہ بتائیے کہ جن اصحاب نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تھا، انہوں نے حضرت علی کی وفات کے بعد حسن ابن علی کو چنا ہے نا. اور یہ انہوں نے پراپوگنڈا کیا ہوا ہے کہ جی وہ دیکھیں نہیں، حضرت علی نے بھی تو حسن کو بنا دیا تھا، اگر حضرت معاویہ نے بنا دیا یزید کو تو اس میں کیا حرج ہے؟ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو حضرت علی نے خلیفہ بنایا ہے. وہ مسند ابی یعلا میں ڈیٹیل کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ایک شخص تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا، یعنی تجھے قتل کرے گا. تو ایک شخص کھڑا، اس نے کہا امیر المومنین ایسا ہوا تو ہم اس شخص اور اس کے سارے گھر والوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. تو سیدنا علی نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، صرف جس کی غلطی ہے اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا شریعت کے مطابق، اور اس کو قید کر دینا. اگر میں زندہ بچ گیا تو میری مرضی، اور اگر میں شہید ہو گیا اس میں تو تم اس کے بدلے میں ایک ہی اسی بندے کو قتل کرنا قصاص کے طور پہ. پھر ایک شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین اگر یہی صورتحال ہے تو آپ اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. تو انہوں نے کہا میں اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا، جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا.
تو اس شخص نے پھر مزید بلیک میل کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ حضرت پھر آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ پیچھے لوگوں کو بغیر امیر کے ہی چھوڑ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جب مجھ سے پوچھے گا نا تو میں اس سے کہوں گا کہ اے اللہ، جب تک میں ان میں رہا ان کا ذمہ دار تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اگر تو نے خیر رکھی ہوئی ہے ان کے لیے تو خیر ہو جائے گی، اور اگر شر والا معاملہ ہی تو نے ان کے لیے فرمایا تو شر والا معاملہ ہو جائے گا. وہ فوت ہو گئے. اس کے بعد پھر اصحاب نے مشورے کے بعد حسن ابن علی کو چنا، اور وہ کوئی ملوکیت نہیں تھی کیونکہ حضرت علی نے نہیں بنایا تھا، اور باقی صاحب نے اس لیے بنایا کہ نبی علیہ السلام ان کو خود سردار کہہ چکے تھے، یہ میرا بیٹا سید ہے. وہ اہل تھے، ٹھیک ہے جی. وہ چننے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو سید مانتے تھے نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز کی وجہ سے، جنتی نوجوانوں کا سردار بھی مانتے تھے. تو یہ بالکل غلط ہے. وہ تو حدیث ہے کتاب الاوائل کے اندر، اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں البانی نے لی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا. اس پہ شیخ البانی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا. نام نہیں لیا نا انہوں نے امیر شام کا، کیونکہ بنو امیہ میں تو وہی ہیں. حضرت عثمان نے تو اپنے بیٹے کو نہیں کوئی نامزد کیا، حضرت علی جو ہے بنو ہاشم میں سے، تو حضرت علی نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. اور نبی علیہ السلام کو پہلے یہ چیزیں دکھا دی گئی تھی. مسند ابی شعلہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ممبر کے اوپر خواب میں حضرت ابو ہریرہ، آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ لوگوں کے یہاں بڑا پایا جاتا ہے، خدا کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی جان چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ جیسا محب اہل بیت کوئی نہیں ہے. آل امیہ کے دور میں ہوتے رہے، وہ انڈر پروٹیسٹ چیزیں بیان کرتے رہے. یہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا. مسند ابی شعلہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے مقالات میں نقل کیا ہے 6 جلد کے اندر. خواب انہوں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میرے ممبر کے اوپر آل مروان بندروں کی شکل میں اچھل کود رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب اٹھے اور انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو آپ علیہ السلام سخت پریشان تھے. اور حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں کہ جب سے یہ آپ نے خواب دیکھا آپ کو وفات تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا یہ ہونا ہے، تو ظاہر نبی علیہ السلام کو پسند تو نہیں تھا، لیکن تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو ہونے والا ہے وہ تو اللہ نے ان کو پہلے بتا دیا نا. ہمیں بھی اپنے معاملات اگر مستقبل والے کوئی پتہ چل دے ہم بھی کئی چیزوں سے ناراض ہوں گے، لیکن وہ تو الٹیمیٹلی تو ہو ہی جانے ہوتے ہیں. بہر نبی علیہ السلام نے امت تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ آل امیہ کے بندروں کو، بندر کی مثال دی گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بندر کی مثال کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو مغضوب علیہم لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا تھا؟ اصحاب سبت کو بندر. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مغضوب ہیں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اس لیے بندروں کی مثال ایک تمثیل کے طور پہ آپ کو دکھایا گیا. پھر صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی جو ہے وہ قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ میں سے ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان کے چہروں کو بھی پہچانتا ہوں، میں ان کے ماں باپ تک کو بھی پہچانتا ہوں، اگر میں چاہوں تو یہ بیان کر دوں. لیکن وہ بیان اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ سامنے وہی لوگ تو حکمران تھے. اور یہی وہ حدیث ہے اس جس کی ایکسپلینیشن میں وہ بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے 2 علوم سیکھے، ایک میں نے ظاہر کر دیا، ایک اگر میں تمہیں جو ہے وہ ظاہر کر دوں تو تم میری گردن مار دو. وہ صوفیاء کہتے ہیں وہ کوئی روحانی علم تھا. نہ، روحانی علم نہیں تھا. یہ ساری شیطانیاں جو ہونے والی تھی یہ نبی علیہ السلام نے بتا دی تھی کہ میرے بعد امت کے ساتھ یہ کام ڈلے گا. ابن حجر اسقلانی نے خود یہ ساری باتیں نقل کی ہیں کہ امت کے ساتھ یہ ہوگی، جو ہے وہ شیطنت آل امیہ کی طرف سے. بیسیکلی یہ بتایا گیا تھا ان منافقین، یعنی وہ ان سے جو اس قریش کے ان لوڈوں سے جو تباہی ہونے والی تھی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے گی. وہ دوسرا علم یہ تھا، پہلا علم تو کتاب و سنت کا ہے، دوسرا وہ ہے تشریح ہے. ہاں 2 پیالے 2 علوم. تو وہ پھر دوسرے ان کو پھکی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ان 2 پیالوں یا 2 علوم سے دوسرا مراد روحانیت کا علم ہے تو پھر آپ کے تصوف کے سلسلوں کے امام تو حضرت ابو ہریرہ ہونے چاہیے. نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ میں حضرت ابو ہریرہ کہیں ہے ہی نہیں ہے، حضرت علی ہے. تو یہ وہ ہیں مراد. انہوں نے ایک مس لیڈ لوگوں کو کی ہے. پھر اسی حدیث کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کی تباہی جو ہے نا قریش کے اس قبیلے کے ہاتھوں ہونے والی ہے. کون سا؟ آل امیہ. ٹھیک ہے. تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کاش میری امت ان سے الگ رہے.
تو وہ امت الگ رہتی، ان کا ساتھ نہ دیتی تو معاملات مزید نہ بگڑتے. تو یہ ساری کی ساری پریڈکشن. اسی لیے المصنف ابن ابی شیبہ میں اور اسی طریقے سے سنن دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے 60 کے فتنے سے پہلے موت دے دینا، اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے. 60 کا فتنہ کیا تھا؟ امیر شام فوت ہوئے اور یزید حکمران بن گیا، یعنی وہ ایک ایکسٹریم چیز تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے. باقی پوری زندگی وہ بڑی مخالفت کیا کرتے تھے ان ایشوز کی. ان کے سامنے یعنی دین کے جو معاملات ہوتے تھے وہ باقاعدہ ہائی لائٹ کر دیتے تھے. میں شیعہ کے لیے بھی بار بار یہ بیان کرتا ہوں، یہ کرٹیکل حدیث مسند احمد کی کسی اور صحابی نے روایت نہیں کی ہے کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. اور اس طریقے سے مسند احمد میں جو حدیث ہے کہ حسن و حسین نبی علیہ السلام کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تھے تو آپ اپنا سجدہ نماز کا لمبا کر دیا کرتے تھے، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے مجھے جھنڈا نہیں دیا، علی کو دے دیا. میری ایک خواہش تھی، پہلی اور آخری دفعہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے عمارت ملے، کیونکہ فضیلت بہت بڑی تھی کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ حضرت عمر کی جو ورڈنگ ہے اس کو نقل کرنے والے بھی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو یہ تو حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت تھی کہ حضرت علی کے اوپر حضرت عمر رشک کیا کرتے تھے. ایک وہ جعلی روایت ہے جو سنن کبری البیہقی میں ہے، جس کو البانی صاحب شیخ زبیر صاحب دونوں نے کہا یہ موضوع روایت ہے کہ حضرت عمر جو ہے حضرت ابو بکر کی نیکیوں پہ رشک کرتے تھے. وہ ستاروں کی مانند کس کی نیکیاں ہیں، سب جعلی روایتیں. وہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے بغض علی آل امیہ کے دور میں، اس میں میں نے بتایا کہ کس طریقے سے حضرت علی کی شان اس وقت بیان کرنا بھی. بخاری مسلم سے میں نے احادیث بیان کی ہیں کہ تابعین کے کان کھڑے ہو جاتے تھے جب حضرت علی کے فضائل بیان ہوتے تھے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ باقی صاحب کے جب فضائل بیان ہوتے ہیں کوئی کسی کے کان نہیں کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی کے فضائل کے اوپر کیوں کان کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا ماحول قائم ہوا تھا نا، اس کے اندر وہ فضائل سنتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، لوگ کنفرم کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا. تو ایک ماحول بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے علی بھائی، یہ جو سوال آ رہا ہے اس میں نا تقریباً 2 جز ہوں گے. کیا حسین اور یزید کی جنگ کرسی کی جنگ تھی؟ نیز بتا دیں کہ معاویہ کے ولی جب وہ خلیفہ تھے تو کیا ایسا کوئی وقت آیا تھا کہ حج کے موقع پر انہوں نے یزید کو مکے کا امام بنا کر بھیجا ہو اور امام حسین نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو؟ ایک مولانا صاحب نے یہ بہت ترتیب سے تو حوالہ کیا دیا انہوں نے؟ حوالہ نہیں دیا. نہیں کوئی ایسا نہیں تھا مسئلہ، اتنا نہیں تھا معاملہ. اس وقت حجاز کے گورنر مروان بن حکم تھا حضرت معاویہ کے دور کے اندر. یزید تو بھی اسی لیول کے اوپر پہنچے نہیں تھا، اس کی تو وہ تربیت کر رہے تھے نا کہ اس قابل ہو کہ وہ کل کو معاملات سنبھال سکے. تو یہ بات غلط ہے. پہلے جز کے اوپر آپ آئیں. اس کے اندر یہ بیان کیا کہ حسین اور یزید کی جنگ کرسی کی جنگ ہے. یہ کرسی کی جنگ نہیں ہے جی. کرسی کی جنگ کس طرح ہے؟ کرسی کی جنگ اگر ہوتی تو یہ تو کرسی چھوڑنے والے تھے. حسن ابن علی نے ہی صلح کی تھی نا حضرت معاویہ کے ساتھ پیس ٹریٹی کے تحت. ایک ظاہر ہے کہ وہ ان کو مجبور کر دیا گیا تھا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے صلح کی تھی. تو اگر کرسی کی جنگ ہوتی تو کرسی کون اپنی چھوڑتا ہے؟ حضرت حسن نے تو کرسی چھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر پیس ٹریٹی کی اتنی ایک یعنی اہمیت تھی کہ حضرت معاویہ کا 20 سالہ دور، اس میں حضرت حسین علیہ السلام نے شریعت کے کئی معاملات کے خلاف کام دیکھے ہیں لیکن خروج نہیں کیا. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین جو ہے ان میں بڑی بغاوت تھی، تو کرتے ہیں نا حضرت معاویہ کے دور میں بغاوت کیوں نہیں کی؟ شہید تو بندے نے ہونا ہے تو جب مرضی شہید ہو جائے. اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بھائی کی صلح کا پابند ہوں. ایک امید لگی ہوئی تھی کہ جن شرائط کے تحت انہوں نے صلح کی تھی، اب وہ شرائط بھی میں نے سچائی پیپر کے اندر لکھ دی ہوئی ہیں کہ وہ کن شرائط کے تحت صلح ہوئی تھی، اور یہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ائمہ لکھتے آئے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوا کہ خالی گولی صلح ہو گئی تھی، کسی امید کے اوپر ہوئی تھی. یہ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. الاصابہ ابن اثیر کی، اور اس کی شرح جو ہے وہ اسد الغابہ کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی. البدایہ والنہایہ میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کیا ہے
کہ یہ 5 بڑی بڑی شرائط تھیں۔ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جس طرح کا نظام حکومت انہوں نے چلایا نا، وہ آپ اس پمفلٹ میں پڑھ لیں، اور میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ میں پھر بار بار کہوں گا کہ میرا وہ ریسرچ پیپر، یہ 5B، اور وہ جو میرا ایک ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ پڑھ کے اس کو لیکچر کو دیکھ لیں، اس میں نے سب کچھ بیان کیا۔ نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے۔ کوئی نہیں، شورا کے اپنے بیٹے کو، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 4 سال پہلے نامزد کر دیا اور زبردستی بیعت لینا شروع کر دی۔ نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ انتقامی کارروائی کیا ہوئی؟ حجر بن عدی کا قتل کروایا، المسند الحاکم میں پورا چیپٹر موجود ہے۔ وہ صحابی جس نے حضرت عمر کے دور میں وہ علاقے فتح کیے تھے، انہی علاقوں میں ان کو قتل کر کے ان کی قبر کھودی گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، حاکم میں بھی آپ کو مل جائے گا، کہ مجھے میرے خون آلود کپڑوں میں دفنانا، میں پولیس رات پہ معاویہ کے ساتھ اسی حالت میں ملاقات کروں گا۔ ایون حضرت عائشہ تک بھی یہ بات پہنچی تھی، وہ بڑی ناراض ہوئی تھی کہ یار اتنے جیے صحابی کو تم نے اس بات کے اوپر قتل کروا دیا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نمازوں کی ٹائمنگ کیوں لیٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر آپ بندہ مروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا، آل محمد کے لیے جو خمس ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا، بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا آ رہا ہے۔ یہ واحد شرط ہے جس کے اوپر عمل ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 5واں، سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا، مگر کوئی نہیں، وہ آپ کو پتا ہے سب و شتم تو بعد میں بھی جاری رہا، وہ تو عمر بن عبدالعزیز نے آگے ختم کیا۔ ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کون سا تجدیدی کارنامہ کیا، وہ کارنامہ بتا دیں تو آپ کے بزرگوں نے جو کارنامے کیے وہ کھل جائیں گے۔ وہ انہی کے کارنامے تھے جن کو عمر بن عبدالعزیز نے ختم کر کے تو ایک کارنامہ کیا۔ تو یہ بات کرسی کی کوئی جنگ نہیں تھی میرے بھائی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، کہ جب یہ سارے کی ساری شرائط پامال کی گئیں، پھر یزید کو حکمران بنایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس بنیاد پہ آپ کے حوالے حکومت کی گئی تھی وہ تو آپ نے پورا نہیں کیا، تو پھر حضرت حسین نے اس کے لیے قیام کیا۔ باقی اگر آپ کہیں نا کہ یہ کرسی کی جنگ تھی، کرسی تو وہ دینے کے لیے تیار تھے، ہر طرح کی آفر کرنے کے لیے تیار تھے ان کے ساتھ، لیکن وہ اس سسٹم جو انہوں نے بنا دیا تھا وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ وہ پھر کہتے تھے نہیں جی آپ کو ایگزسٹ کریں سسٹم کے ساتھ۔ پھر یہ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت حسین ابن علی اگر ایک بیعت نہیں کرتے ہیں، باقی پوری آپ نے 3 براعظموں میں رعایا پھیلی ہوئی ہے، زبردستی اس سے بیعت لے بھی لی ہے، تو آپ حسین کو چھوڑ دیں اس کے حال کے اوپر، کیا کر لے گا وہ؟ لیکن وہ پتا تھا کہ حسین اگر بیعت کرے گا نا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آل امیہ کی حکومت ہے یہ شرعی حکومت ہو گئی ہے، تو ایک قسم کا ایک فتویٰ مل جائے گا۔ اور حضرت حسین کو پتا تھا، اس لیے پھر انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اپنے خون سے قیامت تک کے لیے۔ دیکھیں قیامت تک جب بھی کوئی تھوڑے لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو مثال کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار حسین بھی تو تھوڑے لوگ ہی تھے نا، سچ کے لیے کھڑے ہو، اولو العلم قائما بالقسط۔ تو حضرت حسین ابن علی کا یزید کے خلاف نکلنا خروج نہیں تھا بلکہ قیام تھا۔ اور یہ جو خروج کہتے ہیں وہ ایک سعودیہ کے بھی مفتی صاحب کا ایک عرب ٹیلی ویژن کے اوپر بیان ریلیز ہوا، ان لوگوں کی آپ 2 نمبر ہی دیکھ لیں، تو مفتی اعظم سعودیہ کا، وہ ہم نے بھی کلپ چڑھایا ہوا ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا تو لاکھوں لوگوں نے ہمارا کلپ دیکھا ہے، جو ہے وہ رپلائی ٹو سعودی مفتی کا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2812 سے فرار۔ اس کو عرب سے ایک بندہ فون کرتا ہے، عراق سے، وہ لائیو کال لے رہا ہوتا ہے، اور اس سے وہ پوچھتا ہے حضرت علی، حسین اور حضرت معاویہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بڑی تمہید بنا کے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جی آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں کیا خطاب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ یہ اس کی سارے وہ فضائل بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر وہ کہتا ہے جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ باغی تھے، تو وہ یہ جواب نہیں دیتا باغی تھے یا نہیں، وہ ان کہتا ہے وہ خال المومنین امیر المومنین، وہ کہتا ہے نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی،
صحیح بخاری 2812. اس حدیث کے تحت مجھے بتائیں کہ وہ حضرت معاویہ باغی تھے کہ نہیں. اب بات تو بڑا جینون تھی. اور دوسری طرف وہ امیر المومنین یزید بھی کہہ رہا تھا, اور اس کے مقابلے پہ حضرت حسین علیہ السلام کے خروج کو بھی وہ دبے الفاظ میں خروج کہہ رہا تھا. ادھر خروج مانتے ہیں, ادھر خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرنے والا اور پارٹی بنانے کے لیے ادھر خروج ماننے کے لیے تیار نہیں. تو وہ بات کو ٹالتے رہے اور وہ بڑے دھیمے انداز میں بات کرتا رہا. جی مجھے صرف یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, تو وہ جماعت باغی ہے کہ نہیں, یہ بتائیں. تو آپ کو پتا تھوڑی دیر بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور فون کاٹ دیا گیا. پھر اس کے جواب میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جو مسئلہ نمبر 101 کا کلپ تھا کہ یہ میرے بھائی حقائق بالکل ڈیفرنٹ ہیں, آپ توڑ موڑ کے مس کر کے بھیجتے ہیں. یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی. یہ بالکل دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے. ایک طرف پورا اسلام کھڑا ہے, دوسری طرف اسلام کے نام پہ دنیا کمانے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اگر اس طریقے سے باتیں ہونی شروع ہو جائیں تو پھر ہم صرف ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کو کیا حضور علیہ السلام کا نواسا ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کیا ہے ریلیجن کو؟ نمازیں زیادہ پڑھ لی ہیں, نمازیں تو ان سے زیادہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. انہوں نے دین کو وہ کنٹریبیوشن کی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکا, کہ جب سب کے سب لوگ مصلحت کا شکار ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے معاملات میں یا ایمان کے آخری درجے پہ کہ دل میں برائی کو برا سمجھنے کے میں بیٹھے, اس وقت حسین ابن علی نے کہا نہیں, نہ انہوں نے نہ ہی کی ہے, نہ کی ہے تو آج تک معاملہ زندہ ہے. ورنہ جو کچھ اس حکومت کے اندر ہو چکا ہوا تھا یزید ابن معاویہ اور اس سے پہلے, وہ ساری کی ساری چیزیں جسٹیفائی ہو جاتی. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا تھا بلکہ ہماری دنیا کے بھی امام تھے, ہمیں سیاست کے والے معاملات بھی انہوں نے سکھائے تھے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ حکومت سنبھال لیں اور اس میں وہی سارے کام کریں جو باقی لوگ کرتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی تو ہوگا جو ان کے لیے کھڑا ہوگا. اور صرف حضرت حسین ابن علی نہیں کھڑے ہوئے ہیں, عبداللہ ابن زبیر نے بھی مخالفت کی ہے, عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی مخالفت کی ہے. اور کہنے کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو 3-4 بندے ہی تھے انہوں نے مخالفت کی ہے. نہیں جناب, یہ 3-4 بندے نہیں تھے, یہ قبیلے تھے. آج اگر ہم کہیں کہ جی شہباز شریف نے عمران خان کی بات ماننے سے انکار کر دیا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شہباز شریف نے انکار کیا یا پوری نون لیگ نے کیا ہے؟ اور نون لیگ کا مطلب کروڑوں کا ووٹر ہے ان کا پیچھے. یا کل کو عمران خان صاحب جو ہے وہ نواز شریف کی شہباز شریف کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, تو وہ ایک عمران خان نہیں کر رہے ہوں گے, کروڑوں کا ووٹر ان کے پیچھے کر رہا ہوگا. اس زمانے میں تو قبائلی سسٹم میں تو بہت ہی معاملہ اسٹرانگ تھا. ادھر تو وہ سمجھے کہ وہ موت کے اوپر بیعت کی ہوئی ہوتی تھی قبیلوں کے سردار سے. اور اس لیول پہ کہ اگر قبیلے کا سردار کوئی مذہب اختیار کرتا تھا, پیچھے سارے وہی مذہب اختیار کر لیتے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہی تو مطلب ہے کہ سردار مسلمان ہوا, پیچھے سارے مسلمان. سعد ابن معاذ مسلمان ہوئے, اوس کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. سعد ابن عبادہ مسلمان ہوئے, خزرج کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو اب اگر حسین ابن علی یا عبداللہ ابن زبیر, یہ شروع میں عبداللہ بن عمر بھی یا عبداللہ ابن عباس یا عبد الرحمن بن ابی بکر نہیں کرے, تو ان کے پورے پورے قبائل سمجھ لیں اس معاملے میں انکاری ہے. ٹھیک ہوگا. تو یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی بلکہ سچ اور باطل کی جنگ تھی, اور وقت نے ثابت کی ہے اللہ کے فضل سے. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ اکثر اہل سنت کے اجتماعوں میں یہ ایک حدیث بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے اور اس کا حوالہ بخاری شریف سے دیا جاتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں, ابو بکر اس کی چھت ہیں, عثمان اس کی دیواریں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ بخاری شریف میں کس جگہ ہے؟ یہ بخاری شریف نہیں, بیکاری شریف میں ہوگا. کوئی بیکار سی کتاب انہوں نے لکھ دی ہوگی. بخاری شریف تو ہر کوئی جو ہے نا کوئی حدیث لکھ کے نیچے بخاری شریف لکھ دیتا ہے. بخاری شریف کیا, یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں حدیث موجود نہیں ہے. بخاری شریف تو چھوڑ دیں. البتہ اس کا ایک ٹکڑا جامعہ ترمذی میں ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. وہ روایت کمزور ہے. یہ روایت اپنے متن کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے تو کمزور ہے, اپنے متن کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے. میرا اس کی سپورٹ میں پہلے بھی کلپ چڑھا ہوا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بڑے بڑے اصحاب کو جو مسائل ہوتے تھے وہ حضرت علی سے آ کے پوچھتے تھے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جو سینکڑوں صحابہ کی استاد ہے, ٹھیک ہے, ان کو بھی جب مسئلہ کوئی درپیش ہوتا تھا ایسا, تو وہ خود حضرت علی سے پوچھتی تھی.
صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 حدیثیں 639 سے لے کے 641 تک کہ ایک شخص آ کے سیدہ عائشہ سے پردے میں پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ یہ موضوع پہ مسے کی مدت کتنی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں گزرا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ پوری قیامت مضمر ہے اس جواب کے اندر۔ انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کا دوست ہوتا ہے یا اس کی بیوی ہوتی ہے؟ بیوی۔ اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھ سے زیادہ قرب حضرت علی کو ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں کوڑا ڈالا جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کوڑا ڈالتے تھے، جس بیوی کے نام نکلتا تھا اس سفر میں وہ بیوی جاتی تھی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ واقعہ افک ہوا اس وقت حضرت عائشہ ساتھ تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پہ سیدہ ام سلمہ ساتھ تھی، لیکن حضرت علی تو ہر سفر میں ساتھ ہوتے تھے۔ تو عائشہ نے صحیح کہا کہ ان سے جا کے پوچھو، وہ زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سفر و حضر میں ہوتے تھے۔ تو پھر مولا علی کے پاس جب وہ بندہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات تک ایک دفعہ وضو کر لیں تو جرابوں پہ موزوں کے اوپر مسے کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ تو یہ روایت تو بالکل انہوں نے گھڑی ہوئی ہے، ان کو مطلب خود بھی خیال کرنا چاہیے تھا یہ بات پیش کرتے وقت کہ یہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، جعلی طریقے سے آپ چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں۔ اس طرح کی کئی ایک روایتیں جو آپ کو مارکیٹ میں عام ملیں گی۔ تو اس کے اوپر میں وہی بات کروں گا جو احمد بن حنبل کا بیٹا اور ان کی گفتگو ہے جو ابن حجر اسقلانی نے ذکر معاویہ باب صحیح بخاری میں اس کی شرح میں لکھا ہے، اور میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالا ہے کہ احمد بن حنبل کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے عبداللہ کہ بتائیے علی اور معاویہ کا کیا جھگڑا تھا، کیا معاملات تھے؟ تو کہتے ہیں میرے باپ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، اس کے بعد ان کا میں تمہیں بیٹے ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ علی کے دشمن تو بہت تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے عیوب تلاش کریں لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ الٹیمیٹلی انہوں نے متبادل یہ دیکھا کہ علی سے جو جنگیں کر چکا تھا، نام بھی لینا گوارا نہیں کیا انہوں نے، اس کو اوپر کریں کہ اس کی یہ شان یہ شان یہ شان، لیکن ان حدیثوں کو اگر آپ پرکھیں تو وہ صحت کے درجے پہ نہیں پہنچتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے لوگوں نے کرنے کے شروع مطلب معاملات کو بگاڑنے کی شروع کی کوشش کی، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ نا مسئلہ حضرت ابو بکر اور عثمان اور علی کا، حضرت عمر اور عثمان و علی خلفاء راشدین کا، ان کے تو شان میں کئی احادیث موجود ہیں، لیکن وہی حضرت احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں مستدل حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ہم تک ذخیرہ حدیث میں جتنے بھی فضائل پہنچے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب سے زیادہ فضائل کسی کے نہیں ہیں۔ یہ احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کربلا میں صحابہ کی اولادیں کیا ملوث تھی، اور عمر 7 سے متعلق اہل سنت کی کیا رائے ہے؟ اہل سنت سے برا ہی سمجھتے ہیں جو یہ سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے اور نبی علیہ السلام کے لاڈلے ترین صحابہ میں سے، لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ مردود نکلے آگے سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر کافر نکل سکتا ہے تو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا اگر باغی نکلا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اس میں سعد ابن ابی وقاص کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو خود اس سے چالو تھے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس سے آپ کو سعد ابن ابی وقاص کے اس بیٹے کا کریکٹر پتہ چل جائے گا۔ عمر ابن سعد سامنے سے آ رہا ہوتا ہے نا سواری پہ سوار ہو کے، تو سعد ابن وقاص اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتے ہیں اے اللہ میں اس سواری کے سوار کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے بیٹے کے بارے میں، حالانکہ ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہوا۔ سعد ابن وقاص تو کربلا سے بھی 4 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، 5 سال پہلے 56 ہجری میں، اور وہ کہتے ہیں اللہ یہ جو اونٹ یا گھوڑ سوار آ رہا ہے اس سوار سے میں، اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں حدیث ختم نہیں ہوتی صحیح مسلم کی، وہ اتر کے آتا ہے، کہتا ہے یہ ابا جی دیکھیں سارے لوگ حکومت میں عہدے لے رہے ہیں، آپ بھی کوئی عہدہ لیں، کوئی ہم سانو بھی کوئی کھاؤ پیاؤ نال۔ تو اس طرح وہ آ کے نا ان سے لالچ بری ڈیمانڈ کرتا ہے، تو وہ اس سے اس کا کریکٹر پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو پھر رے کی حکمرانی کا لالچ دیا ہے اس نے یزید نے، اور اس کو یوز کیا، اور دیکھیں بعد میں پھر اس نے لعنت کھٹی ہے نا، اس کا اپنا انجام بھی کیا ہوا ہے۔ باپ دیکھ لیں وہ شخصیت ہے کہ جس کو سنی شیعہ دونوں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بیٹا دیکھ لیں پھر کس قسم کا نکلا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں ابو جہل، باپ کیا تھا؟ بیٹا اکرمہ ابن ابی جہل،
جنگ یرموک میں شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام قبول کیا ہے، چند ہی سال کے اندر شہادت کا رتبہ بھی حاصل کر لیا، باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا صحابی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے علی بھائی کہ عقیل ابن ابی طالب سے متعلق اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ اکثر لوگ یہ لگا کر بات کرتے ہیں کہ ان کا بھائی اور معاویہ ابن ابی سفیان سے تو جنگیں لڑتے رہے ہیں، لیکن یہ عقیل بن ابی طالب ان کے پاس بھی جاتے رہے ہیں۔ یہ تو جاتے تھے اس لیے کہ ان کا بھی آپ کو کردار آپ کو صحیح مسلم میں مل جائے گا۔ نبی الاسلام فتح مکہ کے بعد یعنی نبی الاسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی اب مکے میں رہیں گے یا مدینہ شریف واپس جائیں گے؟ تو مسلم شریف میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا عقیل نے کوئی ہماری جداد میں سے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ ساری بیچ کے کھا گئے تو ہم واپس ہی جائیں گے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی محبت ان میں کیسی تھی، حالانکہ بھائی ہیں حضرت علی کے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ پہلے حضرت علی کے پاس آئے نا، جب خلیفہ بن گئے حضرت علی، ان سے پھر مانگتے تھے کہ میرے کو وظیفہ لگا دیں۔ حضرت علی درویش، ان کے ساتھ رہنا کوئی سوکھ ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو ہم بھوکے ہی مارن گے نا، جس طرح میں تو سے 8-8 گھنٹے بٹھانا ہوا، ٹھیک ہے نا، 9:30 ہو گئے تھے، 8-8 گھنٹے پھر بیٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، چاہے سننا ہی پڑے۔ تو یہ پھر حضرت معاویہ کے پاس چلے گئے، وہاں جا کے وظیفہ لگوانے کی کوشش کی، یہ وہ بہرحال ایک ان کی خوبی ہے کہ حضرت معاویہ نے کوشش کی ہے کہ ان کو پبلکلی کوئی حضرت علی کے خلاف کوئی تقریر کروائی جائے، اس سے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ ان کو بھی پتا تھا کہ میں بھی اپنی بخشش کے لیے کچھ باقی رکھوں، انہیں نابینا بھی ہو گئے تھے آخری وقت میں، تو اس لیول پہ نہیں اترے۔ تو حضرت علی سے اس لیے علیحدہ ہوئے تھے کہ دنیا کی وجہ سے، لہذا جو ناسبی پیش کرتے ہیں نا ان کے حوالے سے کہ جی وہ یہ ثبوت ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں، کوئی علمی دلائل بات کیا کریں، ٹھیک ہے، کوئی علمی دلائل کے ساتھ بات کیا کریں۔ ادروائز اگر آپ جو ہے وہ کل کو پھر ہم یہ بات کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بن ابی بکر تو حضرت علی کے ساتھ تھے، تو اب اس کی بنیاد کے اوپر ہم پھر کہیں گے بھی ٹھیک ہے سارا تو حضرت ابوبکر والا سسٹم تو حضرت علی کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ادھر وہ کہیں گے اس انڈیویجول کی رائے ہے، اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو علمی دلائل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، جذبات کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ پتہ ہے محمد بن ابی بکر کے ساتھ پھر لوگوں نے کیا کیا؟ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں نا کہ میرے بھائی کے ساتھ جو تم لوگوں نے کیا ہے کہ اس کو یعنی قتل کروا کے اور باقاعدہ یعنی گدھے کی وہ تھی نا جو کھال اس کے اندر ڈال کے ان کو جلایا گیا تھا، جی ہاں، اس لیے کہ وہ مطلب مین بندے تھے حضرت علی کے سپورٹرز میں سے، تو جب پھر جن کا ہاتھ لگا ہے تو وہ کرتے رہے۔ باقی جو حضرت عثمان کے والے سے پہلے بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی، مجھے ضمن ذہن میں اس وقت میں نے اس کو اسکپ ہو گیا تھا، محمد بن ابی بکر کا ذکر ہے۔ محمد بن ابی بکر جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پیدا ہوئے ہیں، صحابی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ بہت چھوٹے تھے، نبی الاسلام نے ان کو دیکھا ہوا ہے۔ پھر ان کی جو والدہ تھی اسما بنت امیس، جب وہ ان کے خاوند حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے تو ان کے ساتھ سیدنا علی نے نکاح کر لیا، تو ان کی عمر اس وقت 4-5 سال تھی۔ ان کی پرورش حضرت علی نے کی ہے، اسی لیے جنگ جمل میں صفین نہروان میں حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت عائشہ کو سمجھاتے بھی تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کے خلاف جو بھی شورش برپا ہوئی تھی اس میں یہ شامل تھے، اس لیے کہ ان کے قتل کا فتویٰ نکل چکا تھا نا۔ وہ کیا کرتے؟ مروان نے مور چوری کر لی تھی، آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عثمان والا چیپٹر پڑھ لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ محمد بن ابی بکر کے قتل کا فتویٰ جب نکلے گا حضرت عثمان کی حکومتی لوگوں کی طرف سے تو محمد بن ابی بکر کیا کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا، جب وہ گورنر اسی میں آتا ہے، گورنر مصر کی شکایت آئی حضرت عثمان کے پاس، تو عثمان نے سن کے اس کو گورنر کو چینج کر دیا۔ شریف النفس آدمی تھے، ان کو پتہ چل گیا، 300 آدمی تھے، اور پھر محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا دیا مصر کا۔ مصر کی جب شکایت آئی تو مصر کا گورنر کس کو بنایا؟ محمد بن ابی بکر کو کس نے بنایا؟ حضرت عثمان نے، اور واپس چلے گئے لوگ خوش خوش۔ راستے میں جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک بڑا بڑا گھوڑ سوار بڑی تیزی سے نا ان کا راستہ کاٹ کے جا رہا ہے، تو محمد بن بکر نے کیا پھڑو انہوں ایک دالی کو کالا ہے۔ وہی ہوا، جب اس کو پکڑا تو اس کے پاس سے خط نکلا جس میں لکھا ہوا تھا جیسے یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہ اس گورنر کو آرڈر ہے کہ سب کو قتل کروا دیے تھے۔ تو محمد بن ابی بکر کے قتل کا فتویٰ نکل گیا۔ تو اب مجھے بتائیں وہ 300 بندے بے گناہ جن کے قتل کا فتویٰ نکلا وہ کیا کرتے؟ بڑے سخت خلاف ہو گئے وہ پھر، اور وہ جب واپس یعنی کہ آئے انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان سے کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا۔
حضرت عثمان قسمیں اٹھا رہے ہیں ان کا، میں نے تو یہ نہیں کیا، میں نے کیوں ایسا کرنا تھا؟ ان کا مور آپ کی، جب دیکھا مور تو واقعی لگی ہوئی تھی، ان کا یہ مور کس کی ہے؟ تو وہ پتہ چلا مروان کے پاس مور تھی، وہ مروان نے خط لکھا تھا، مروان نے ہی مروایا سارے نو، امت نے مروایا، حضرت عثمان نے بھی شہید کروایا، اس کی وجہ سے لوگ خلاف ہو گئے حضرت عثمان کے، وہ کہہ رہے ہیں مروان کو ہمارے والے کریں، ٹھیک ہے نا، یا ہم انصاف دلائیں۔ حضرت عثمان کا وہ دماد بھی لگتا تھا، وہاں پہ تھوڑا سا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ جس کو کہتے ہیں نا مس ہینڈل ہو گیا، حالانکہ مروان اور اس کے والد یعنی کو نبی علیہ السلام نے شہر بدر کیا ہوا تھا، نکالا ہوا تھا، حضرت بکر کے دور میں بڑا زور لگایا حضرت عثمان نے کہ واپس لے آؤں، نہیں انہوں نے اجازت دی، حضرت عمر نہیں دی، جب خود خلیفہ بنے تو لے آئے، وہی گھاٹے فٹ ہو گیا، دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے علی بھائی کہ حضرت معاویہ ہی خال المومنین ہے، اس کے علاوہ اور کسی؟ نہیں، 20 سے زیادہ خال المومنین ہیں، لیکن باقی جو خال المومنین ہیں نا ان کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو خال المومنین پیش کیا گیا۔ یہ جس خال المومنین کا میں ذکر کر رہا ہوں محمد بن ابی بکر، یہ بھی خال المومنین ہے، یہ بھی حضرت عائشہ کا بھائی ہے نا، جی عبد الرحمن بن ابی بکر بھی خال المومنین ہے، عبداللہ ابن عمر بھی خال المومنین ہے، وہ سارے جو نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بھائی ہیں جو انہوں نے ڈاکٹرائن بنائی ہے اس کے تحت خال المومنین بنتا ہے۔ خال المومنین کوئی نہ تو کوئی ایسا رشتہ ہے نہ کوئی ایسا کوئی فضیلت والی چیز ہے، اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ آ چکا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے ماموں، تو اس میں نے سب کچھ کھول کے بیان کیا ہے کہ یہ بالکل جعلی بات ہے، اگر اس کو بنیاد بنا لیا جائے تو پھر حضرت علی مومنین کے چچا ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے نا، تو اب حضرت بکر کیا ہوئے مومنین کے، تو بہت بڑی بات ہو جائے گی نا، آگے نانا ہو گئے نا، ہاں جی، تو حضرت ابو بکر عمر کو کسی نے کہا ہے امت کا نانا کہ امہات المومنین کے وہ باپ ہیں؟ نہیں، ایک ہی بندے کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ان کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں تھی تو پھر ایک رشتہ جوڑ دیا گیا کہ چلو اس طریقے سے کوئی فضیلت بنائی جائے۔ یہ خال المومنین کی بات کو مشہور کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ پلے کوئی شے نہیں تھی سوائے صحابیت کے۔ باقی میرا وہ کلپ دیکھ لیں، میں نے اس میں کھول کے تقریباً آدھا گھنٹہ صرف اسی ایک بات کے اوپر لگایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے ماموں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو خال المومنین والا معاملہ کھل جائے گا، عربی میں خال المومنین یعنی مومنین کے ماموں، امہات المومنین تو ہیں، وہ تو قرآن میں آ گیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وہ تو ثابت ہے، باقی چیزیں وہ تو خود لوگوں نے کہانیاں بنائی ہیں۔ یہ یعنی اسی طریقے سے جو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ دعا تو اتنی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، اے ان جی خال المومنین ہی خال المومنین نہ ہوئے گا، ٹھیک ہے، میں نینی تو ویسے بہت چھڑے نا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلا سوال ہے علی بھائی کہ ایک مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ قصاص عثمان نہ تو حضرت علی نے لیا اپنی دور خلافت میں، نہ حسن نے لیا، نہ حسین نے لیا، یہ بندے گئے کہاں پہ ہیں آخر؟ حسین نے کہاں سے لینا تھا؟ ہم انہی سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا، کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر مانگی تھی نا، تو انہوں نے لیا۔ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو میں آپ کو نٹ شیل میں بات بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی جو قصاص عثمان والا مسئلہ ہے نا وہ سادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی نا اس میں پوائنٹس تو ویلڈ تھے، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے وہ انتہائی غلط تھی۔ میں تو حتیٰ یہاں تک یہ بھی کہتا ہوں کہ حضرت علی سے جو خوارج نے اختلاف کیا ہے، پوائنٹ تو ویلڈ تھا، وہ کہتے تھے معاویہ باغی ہے، اس کے ساتھ صلح کس چیز کی، لیکن ایکسٹریم پہ چلے گئے۔ ادھر بھی حضرت عثمان کی جو پالیسیز تھیں اس کے سے لوگ خلاف ہوئے، پوائنٹ تو ویلڈ تھا، لیکن پھر ان کے قتل کے اوپر آمادہ ہو گئے، اور بیچ میں شرارتی لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ میرے بھائی آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ قتل ہونا تو آپ شام کو ذرا میڈیا نکال کے دیکھیں، سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود ہے، سب کچھ ہے، اگلے دن اخبار پڑھیں، آپ کو ہر اخبار میں ڈفرنٹ سٹوری ملے گی، جس کی اب تازہ مثال مولانا سمیع الحق صاحب کا قتل ہے۔ جب ان کو قتل کیا گیا تو اس دوران مختلف ٹی وی چینلز کچھ کہہ رہے تھے، کوئی کہہ رہے تھے کہ وہ جا رہے تھے راستے میں کسی نے فائرنگ کر دی، کوئی کہہ رہے تھے نہیں چاقوؤں سے حملہ کر دیا، پھر بعد میں آیا کہ نہیں وہ گھر میں گھس کے کیا، اور پھر پوسٹ مارٹم کیا ہونا تھا، کچھ بھی رزلٹ ہی نہیں نکلا اس میں سے،
سب دی سب چیز کری دری رہ گئی ہے. یہ آج کے دور کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یونیورسٹی. تو اس زمانے میں کیا تھا؟ باقی وہ جو یہ کہنا کہ کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے اور وہ کہ جی مجھے قاتلین عثمان کا پتہ ہے، میں نے جناب قاتلین عثمان کو پکڑنا ہے، آپ میرے والے کریں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک شخص جو ہے نا اس کا باپ مر جائے اور وہ جا کے کورٹ میں جا کے مقدمہ کر دے کہ جی مجھے پتا ہے میرے باپ کا قاتل کون سا ہے، میرے والے کریں، میں خود اس کو گولی ماروں گا. تو کورٹ مارنے دے گی؟ کورٹ کہے گی بھائی مقدمہ چلو ثابت ہوگا تو تب نا، اس طرح نارکی تو نہیں ہے، بنانا ریپبلکس تو نہیں ہے. تو حضرت علی خلیفہ راشد تھے، ایک ذمہ دار آدمی تھے، ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا، وہ معاملات آگے چلتے، دلائل سامنے آتے ہیں، پھر کوئی معاملہ ہوتا آگے. تو وہ تو ہونے نہیں دیا، انہوں نے تو ان جنگوں میں ہی الجھا دیا پکڑ کے، معاملہ ہی پورا کا پورا تل پٹ کر دیا. اور پھر میں نے اس میں بتایا کہ انٹینشن تو پھر بعد میں شو ہوگی نا، انٹینشن کیا تھی؟ انٹینشن تو یہ ہے ہی نہیں تھی جو میں بتائی جا رہی ہے. وہ صحیح بخاری میں آ گیا 4108 کہ عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہتے ہیں میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو. ٹھیک ہو گیا. اور وہ معاملات کہاں سے کہاں چلے جائیں گے، آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ قصاص عثمان والا مسئلہ پاسبل ہی نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کا ڈیٹا کوئی اویلیبل بھی نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ جو غلط بات ہے وہ غلط ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے، پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے. باقی آپ دیکھ لیں، حضرت جو علی کا قاتل ہے عبد الرحمن بن ملجم، اس کا نام آیا ہے نا. عمار کے قاتل ابو الغادیہ کا نام آیا ہے نا. حضرت عمر کے قاتل ابو لولو فروز کا نام آیا ہے نا. عثمان کے قاتل کا نام بتائیں کون ہے؟ محمد بن ابی بکر کے بارے میں آتا ہے وہ گھسے، داڑھی پکڑی، تو انہوں نے کہا تیرا باپ اگر تجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے. بس اتنا ملتا ہے. باقی تو وہ محاصرہ کرنے والے میں کئی صحابہ بھی شامل تھے، ان میں سے ایک صحابی قتل بھی ہو گئے تھے جب مروان کی طرف سے تیر چلائے گئے، تو اس کی ایسے ریونج ہو گیا تھا، اور وہ بدری صحابی تھے. میں یہ پوچھتا ہوں ہزاروں لوگ مدینہ شریف میں تھے، حضرت عثمان جیسے شخص کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے، لوگ ان کو چھڑانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کیونکہ لوگوں میں ریونج پایا جاتا تھا. دوسرا، لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس ایکسٹریم پہ نہیں جائیں گے، صرف محاصرہ ہی کیا ہوا ہے، اور پھر وہ محاصرہ پھر ایکسٹریم پہ چلا گیا. بہرحال حضرت عثمان کو آپ یہ کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے اپنی ذات کی خاطر کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی ہے. اگر وہ چاہتے تو 200-250-300 بندہ تھا مروانا کو مشکل کام تھا، کوئی بھی نہیں تھا. جو کہتے تھے مدینہ تو رسول میں خون میری وجہ سے نہیں، مجھ سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے کریں. تو یہ انہوں نے نہیں کیا. خلافت و ملوکیت کے 2 جملے میں نے نا انڈر لائن کیے ہیں مولانا مودودی کی کتاب کے، جو سمجھ لیں کہ وہ بہترین جملے ہیں. ایک یہ والا جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ خلافت اور ملوکیت کا فرق ہے. خلافت میں پروٹیسٹ ہوتا ہے تو خلیفہ مر جاتا ہے لیکن اپنے لیے خون نہیں بہاتا، اور ملوکیت میں جائز بات بھی ہونا وہ قتل عام شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. حضرت علی نے بھی جو جنگیں لڑی ہیں وہ خود سے نہیں لڑی ہیں، بلکہ وہ جب ایک جتھا ان کے اوپر مسلط ہوا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے، جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے جو حضرت علی نے اسٹیبلش کرنی پڑی اپنی، خود سے تو نہیں لے کے چڑھے تھے. دوسرا خلافت و ملوکیت کا ایک جملہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا دفاع کریں گے تو ہم حق اور باطل کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. لوگ تو کہتے ہیں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، میں کہتا ہوں جی مودودی صاحب سے زیادہ سافٹ زبان ہی کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اتنے بڑے معاملات جس کو پتا ہو تو یہ ایک جملہ لکھ کے وہ سائڈ پہ ہو جائے. یہ سب سے سخت جملہ ہے امیر شام کے بارے میں اس پوری کتاب میں. باقی تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف بتاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اس طریقے سے یہ ہوا. پڑھنے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ امام حسن سے متعلق نا ایک مفتی صاحب نے کہا ہے نا انہوں نے نا 120 شادیاں کی ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک شادی کرتے ساتھ ہی طلاق دیتے. کیا جی سادات سے یہ نا رشتہ داری بنانے کا ایک طریقہ تھا؟ پہلی بات ہے اس طرح کی رشتہ داری کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ بخاری و مسلم میں جو احادیث ہیں وہ تو اس پر گواہ ہیں کہ اس طریقے سے کسی کے ساتھ نکاح کر کے جب تک ایک وہ صحبت والا معاملہ نہ ہو تو یہ طلاق والا معاملہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اس طریقے سے کیا ہونا ہے اس کے بغیر. وہ مفتی صاحب کا میں نے کلپ کا جواب بھی دیا تھا، امام حسن علیہ السلام کی 120 شادیاں، وہ آپ دیکھ لیں. میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت یہ تاریخی روایتیں ہیں، پھر ہمیں جواب دیتے ہیں کہ شیعہ کیا بھی لکھی ہے، وہ ہمیں کو بتاتے ہیں. آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں، وہ ان روایتوں کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے یہ صحت کے درجے میں نہیں ہے. سنیوں میں اگر جعلی روایتیں آ گئی ہیں تو شیعہ کیا نہیں آئی ہوئی ہیں؟ آپ تو اون کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
اگر شیعہ ان روایتوں کو آن کرتے ہیں پھر آپ ان کے ساتھ جا کے گلا شکوہ کریں، اور اگر وہ کریں گے ہمارا تو ان سے پھر بھی رہے گا. ہم کہتے ہیں یہ لاجیکلی بات صحیح نہیں ہے. یہ آج اگر آپ یہ بات کریں تو کتنا مذاق بنتا ہے. اس کو بیان کر کے آپ نے دین کی کون سی خدمت کر دی ہے؟ یہ جعلی بات ہے. اس کی میں نے ریزن بتائی ہے کہ آل امیہ بیسیکلی یہ پروپیگیٹ کرنے چاہتے تھے کہ حسن ابن علی میں چونکہ کوالٹیز ہی نہیں تھی حکومت چلانے کی، اس لیے انہوں نے حکومت حوالے کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ حوالے کر دیے، ورنہ اس نے تو عورتیں ہی کرتے رہنا تھا. یہ ڈیلیوٹ کرنے کے لیے یہ بات کر دی تھی. یہ بالکل جعلی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جھوٹا الزام لگایا گیا. اگر ان کو شوق ہے نا طبقات ابن سعد سے یا تاریخ دمشق سے اس طرح کی روایتیں پیش کرنے کا، تو ہم کہیں گے پھر یہ روایتیں پوری پیش کریں. ٹھیک ہے جی. ان روایتوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حسن ابن علی کو جو ہے وہ امیر شام نے زہر دے کے قتل کروایا تھا، تو وہ جرا کر دیں گے ان کتاب باتوں کے اوپر. تو پھر اب یہ باتیں بھی ہم نقل کرنا شروع کر دیں. تو یہ خیال کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں کو، ورنہ پھر اگر اس طرح کی باتیں بیان کرنی تو بہت ساری باتیں بیان کرنے والی، ہم بھی کرتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو ہضم نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے. اس طرح کی کوئی نیگیٹو بات یہ دشمنان اہل بیت کے بارے میں کبھی سے سنی ہے آپ نے؟ نہیں. یہ آپ ذرا غور کر لیں کہ یہ غدیر خم پہ کھڑے ہیں نہیں، سب کچھ حملہ ادھر ہی ہے. حتیٰ کہ دشمنان اہل بیت کی باتیں ہم بخاری مسلم سے بھی دکھا دیں وہ ادھر بھی دفاع کرتے ہیں، اور دوسری طرف اہل بیت کے خلاف یہ تاریخی روایتیں بھی لالا کہ وہ کوڑ کباڑ وہ صلاح الدین یوسف بھی اور سنابلی بھی یہ سب کے لوگ پیش کرتے ہیں. اس سے آپ ذرا ان کی انٹینشن دیکھیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، تو پتہ چلا دشمنان اہل بیت ہے. تو وہ ظاہر ہے دشمنان اہل بیت تو رہیں گے نا. تو نبی علیہ السلام نے غدیر خون پہ اس لیے تو کہا تھا تو میں خوف دلاتا ہوں. ان کو خوف نہیں آیا، ہمیں خوف آ گیا تو ہم دفاع کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ یزید لاکھ گناہ گار سے ہی کافر تو نہیں ہے نا، صرف قاتل ہی ہے، اور آپ یزید کا ایسا کریکٹر پیش کرتے ہیں، کیا آپ آخری وقت ان کے ساتھ ہیں؟ کیا پتا انہوں نے توبہ کر لی ہو. تو میں یہی جواب پھر آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے غلام احمد قادیانی نے بھی آخری وقت میں توبہ کر لی ہو، اور یہی بات میں بریلویوں سے کہوں گا کہ ہو سکتا ہے عشری تھانوی صاحب نے بھی آخری وقت میں توبہ کر لی ہو. تو آپ ان کو حکیم الامت مان لیں. اور میں یہی بات دیوبندیوں سے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے احمد بریلوی صاحب نے بھی آخری وقت میں توبہ کر لی ہو، تو آپ ان کو مجدد دین و ملت مان لیں. تو مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے. تو یہ کہانی ہے. اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بولا ہم کافر کبھی بھی نہیں کہتے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا شرک کو معاف نہیں کرے گا یا اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوا، کسی مومن کو. وہ جو قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس میں الفاظ ہے اللہ شرک کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے نہیں چاہے گا اس کو پکڑ سکتا ہے قتل ناحق پہ. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی ناحق قتل کیا وہ 40 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آتی ہوگی، وہ خوشبو بھی نہیں سونگے گا. تو مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو گریف فرما سکتا ہے. تو ہم نے کبھی بھی یزید کی آخرت کا فیصلہ نہیں کیا، نہ کرتے ہیں. آپ کسی لیکچر میں نہیں دکھا سکتے. ہم نے تو کس کو ٹاپک نہیں، ہم تو کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے اباؤٹ اجداد نے جس کے افیکٹ ہی پوری امت ہے، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آخرت کا معاملہ کون ہوتے ہیں؟ آخرت تو اللہ کے پاس ہے. دنیا ہم ڈسکس کریں گے جو کچھ ان کا کریکٹر ہم تک پہنچا ہے، یہ نہیں ہے. اور اس میں یہ کہنا کہ تلکا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیت پیش کرتے ہیں. یہ تو نیک مال کے بارے میں، برے مال کے بارے میں تو نہیں. برے مال تو قرآن خود ہائی لائٹ کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نہیں کیے ہیں، تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی فوت نہیں ہو چکے ہوئے تھے؟ لیکن ہائی لائٹ کیے ہیں. قرآن پاک تو بھرا ہوا ہے پرانے لوگوں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے کا. اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں ابراہیمی نسبت فائدہ پہنچا دے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے بات. ابراہیم اور اس کے جو پیروکار تھے وہ اپنے مال اپنے ساتھ لے کے فوت ہو گئے، ان کے مال ان کے ساتھ ہیں، ان کے نیک مال کا تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یہ تو نہیں الفاظ ہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ٹھیک ہے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، تم پر اس چیز کا وبال ہے. یہ نہیں آیا کہ تم پر ان پہ ان کا وبال جو انہوں نے برائی کی تھی، ان پہ ان کا وبال. یہ نہیں بات ہوئی، برائی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اچھائی کی ہو رہی ہے کہ ان کے مال ان کے ساتھ ہے اور تمہارے ساتھ. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک مال کیے، تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا.
نیک امال. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے علی بھائی، کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ یزید نے پڑھایا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی وصیت ایسی کی تھی کہ میرا جنازہ یزید ہی پڑھائے؟ وصیت کوئی نہیں انہوں نے کی ہوئی تھی. وصیت آپ کو اگر بتا دیں تو آپ لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوگی کہ ان کا تو یزید کے والد صاحب کے ساتھ بھی جھگڑا رہا پوری زندگی وفات تک. ٹھیک ہے جی. وہ یزید نے اس لیے جنازہ پڑھایا تھا کہ وہ جو لشکر گیا تھا نا قسطنطینیہ پہ حملے کے لیے، کوئی چھٹا ساتواں لشکر، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے جو صحیح بخاری میں آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت وہ امیر لشکر یزید تھا، تو امیر نے جمعہ پڑھانا ہوتا تھا، جنازہ پڑھانا ہوتا تھا، عید پڑھانی ہوتی تھی. وہ تو سر حضرت حسن ابن علی کا جنازہ بھی مروان نے پڑھایا. گورنر وہ تھا نا اس وقت، جھگڑا کر دیا تھا نا، تو ان کا ٹھیک ہے تو پڑھا لے. تو یہ مدینے میں کون جمعہ پڑھایا کرتا تھا؟ مروان. سب و شتم بھی کرتا تھا. پیچھے حضرت حسن اور حسین جو ہے وہ جمعہ پڑھتے تھے. مسند ابی یعلا میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں. تو یہ جو ابو ایوب انصاری ہے نا، ان کے والے سے بھی میں نے ایک روایت اس میں ڈالی ہوئی ہے. مجھے آپ نے چونکہ ذکر کر دیا ضمناً مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ مستدل حاکم میں موجود ہے. امام حاکم اور ذابی نے موافقت کی ہے اس کی، کہ عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ابو ایوب انصاری جو نبی الاسلام کے میزبان تھے مدینہ شریف میں، روم کی جنگ کے دوران حضرت معاویہ جو امیر لشکر تھے، انہوں نے ان سے کہا کیا تم قاتلین عثمان میں شامل ہو؟ ایک پوائنٹ ہاتھ لگا ہوا تھا، کسی کے اوپر بھی کرنا ہے نا. اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا. پھر غزوے کے واپسی پہ بھی یہی سلوک کیا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں. ابو ایوب انصاری نے کہا میں کون سا قاتلین عثمان میں شامل ہوں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے پھر تنگ آ کے حضرت معاویہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انصاریوں سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، جو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ میں اپنے بعد فتنے بارش کی طرح نازل ہوتے ہوئے انصار مدینہ پہ دیکھ رہا ہوں. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ پھر اس وقت تمہیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ نبی اسلام نے فرمایا تھا تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. تو حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ مٹھائی ہوگی. سحقن سحقن لمن غیر بعدی. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر تم صبر ہی کرو جو نبی علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں. تو اس گستاخی پہ حضرت ابو ایوب انصاری غصے میں آئے اور قسم کھائی کہ پوری زندگی معاویہ سے کلام نہیں کروں گا. تو پوری زندگی ناراض رہے. پھر حضرت علی نے حضرت سیدنا ابن عباس کو جب بصرہ کا گورنر بنایا تو ابو ایوب انصاری وہاں ملنے کے لیے گئے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھیں تو عبداللہ بن عباس اپنے گھر سے باہر نکلے، اپنے گھر والوں کو بھی باہر نکال دیا اور کہا میں آج ویسی مہمان نوازی کروں گا جس طرح نبی علیہ السلام کی مہمان نوازی ابو ایوب انصاری نے کی تھی. ٹھیک ہے جی. اور وہ اپنا گھر خالی کروا دیا، دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے. ابو ایوب انصاری کو تحفے دیے. پھر پوچھا کوئی اور حاجت ہے؟ تو ابو ایوب انصاری نے فرمایا مجھ پر 4000 درہم کا قرض ہے اور مجھے اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے 8 غلاموں کی ضرورت ہے. ابن عباس چونکہ گورنر تھے، انہوں نے ابو ایوب انصاری کو 20,000 درہم دیے اور 40 غلام تحفے میں دیے نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ آل امیہ اور بنو ہاشم ایک بندے کے بارے میں دو مختلف ایٹیچیوڈ ہے. تو جب یہاں یہ معاملہ تھا تو وہ دین کے لیے ساتھ اٹیچ ہی رہتے تھے نا. وہ جو کہتے ہیں وہ قسطنطینیہ پہ حملہ کر دیا جی، وہ یزید لشکر میں تھا. وہ لشکر اس میں کہاں لکھا ہے بخاری میں وہ پہلا لشکر تھا؟ پہلا لشکر اس سے پہلے اگر کوئی لشکر تھا تو وہ ابو داؤد میں ہے، عبد الرحمن بن خالد بن ولید والا، کیونکہ اس میں ابو ایوب انصاری زندہ تھے اور حدیثیں بیان کر رہے تھے. بخاری والے لشکر میں جس میں یزید امیر تھا اس میں فوت ہو گئے. یہ مسئلہ میں نے اس میں حل کیا ہے قسطنطینیہ والا. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے علی بھائی. اگلا ایک سوال ہے، ایک مفتی صاحب نے قرآن سے نا ملوکیت کے حق میں حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہارے اندر نبی بادشاہ بھیجے ہیں. اگر ملوکیت غلط ہے تو اللہ یہ احسان کیوں جتلا رہا ہے قرآن میں؟ ہاں تو نبی تم میں نبی بھیجے اور تم میں ملوک بھیجے، وہ اس لیے کہ وہ بادشاہ جو ہیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. وہ بادشاہ لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. وہ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ جو وقت کے پیغمبر تھے، اور تورات میں ڈیٹیل آتی ہے سموئیل پیغمبر تھے، اور قرآن میں سورۃ البقرہ میں واقعہ کہ انہوں نے ان سے بنی اسرائیل نے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی سرکردگی میں ہم یروشلم فتح کریں. تو انہوں نے طالوت کو مقرر کیا بادشاہ اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ طالوت کو مقرر کرنا ہے. تو بنی اسرائیل میں جو بادشاہ مقرر ہوتے تھے وہی الہی سے ہوتے تھے. وہ حضرت سلمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، وہ وہی الہی سے تھے. تلوار کی زور سے انہوں نے قبضہ نہیں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لہذا وہ بادشاہ والی مثال وہاں سے لینا اور یہ والی معاملہ اس طرح دو مختلف چیزوں کو جوڑ رہے ہیں
یہ بڑی سخت زیادتی ہے. یہ اسی طرح کی زیادتی ہے جس طرح کہ ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں نا, کہ وہ رفع ایدیکم گھوڑوں کی دم والی حدیث پکڑ کے رفع الیدین کے اوپر لگا دیتے ہیں. وہ ہاتھ اٹھانا ہے, وہ یہ والے ہاتھ اٹھانا ہے, سلام پھیرتے ہوئے صحابہ کرام سلام لیتے تھے, اس کی ممانعت ہے, رفع الیدین کی ممانعت نہیں ہے. ادھر بھی یہ بادشاہ اللہ کے مقرر کیے میں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آل امیہ اور آل عباس کے جو بادشاہ یہ اللہ نے مقرر کیے تھے, وہی کے ذریعے نبی کو بتایا تھا کہ ان کو بادشاہ مقرر کرو, تو آپ مان لیں. ہم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ ان کو نبی علیہ السلام نے اپنا سکسیسر مقرر کیا, صحابہ کے اجماع سے مانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. اب عائشہ خود کہہ رہی ہیں صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا. اگر وہ کرتے تو ابوبکر کو کرتے, میرا خیال ہے ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, اور اس کے بعد کرتے تو حضرت عمر کو کرتے, اس کے بعد کرتے تو ابو عبیدہ بن جراح کو کرتے. ٹھیک ہے, تو وہ مانتی نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے اتفاق سے ہوئے. باقی میرا مسئلہ 55B دیکھ لیں, وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ, اس میں نے کھول کے چیزیں بیان کی. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی آخری سوال ہے کہ اکثر لوگ آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں. سب سے زیادہ نا یوٹیوب کے اوپر آپ کو مناظرے کی نا دعوت دی گئی ہے کمنٹس میں, اور لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ ایک بار نا عوام الناس کے سامنے نا ان کو لے کے آ جائیں اور علماء سو بے نقاب بھی کر دیں تاکہ یہ گمراہی تو ختم ہو نا. ہاں, تو یہ جو بولے والے بندے جو مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں ایک معصومانہ سا سوال کہ یہ کوشش آپ خود کیوں نہیں کر لیتے؟ دنیا کا ہر مسلمان یہ کوشش کر سکتا ہے کہ علماء سو سے لا الہ الا اللہ, چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ اس کے اوپر مناظرہ کر لے. یہ تو ہر مسلمان دنیا کا کر سکتا ہے نا, کیوں جی بتائیں؟ یہ سب سے آسان ٹاپک ہو سکتا ہے کہ وہ کہ جی دیکھیں جی بخاری مسلم حدیث ہے, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. پہلی چیز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور آپ کے بزرگ یہ کلمہ پڑھا کے گئے ہیں, ہم سے آپ مناظرہ کریں یہ آپ نے کلمہ کس حدیث سے نکالا ہے, کس آیت سے نکالا ہے, تو بڑی آسانی سے مناظرہ جیت سکتے ہیں نا. تو یہ جو بولی والی عوام مجھے مشورہ دے رہی ہے نا, اس مسئلے پہ ان کے ساتھ مناظرہ کریں اور جیت کے بتائیں, تو اس کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ خود ہی کہیں گے یار یہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جو بات آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں منوا لوں گا, یہ تو آپ منوا سکتے ہیں نا. میں آپ سے کوئی رفع الیدین, آمین بالجہر, المحنت کے عقیدے, حسام الرمین کی دقیق عبارتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں سمپل کلمہ اسلام کی بات کر رہا ہوں. کلمہ اسلام بنیادی, اس کے اوپر جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ مفتی تو سارے ان کے دفاع کے اوپر لیکچر کیا ریکارڈ کرا رہے ہیں, مناظرے کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جب میرے بھائی دنیا میں سب سے موٹی بات اگر ان مولویوں کے موٹے دماغ میں ڈالی جا سکتی نا, وہ کلمے کی تھی, اور یہ کوئی بھی موٹے دماغ والا بندہ بھی ڈال سکتا ہے, تو ڈال کے بتا دیں. تو جن لوگوں کا لیول یہ ہو کہ آپ ان کو اتنی فاش غلطیاں نہیں منوا سکتے, ان کو آپ کہتے ہیں میں باقی باتیں منواؤں. باقی رہا یہ میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے یہ ہمارے پاس فیڈ بیک ہے, ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری دعوت سے ان کی پبلک ان کے گھاٹے فٹ ہو گئی ہے, کیونکہ ان کی پبلک کو پتہ چل گیا کہ ہمارے علماء نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. مجھے بتائیں اگر ان کی پبلک چینج نہ ہو رہی ہوتی تو ان کو کیا ضرورت تھا میرے خلاف کلپ چڑھانے کے؟ میں نے کبھی دیکھا کسی عام نتھو خیرے کے لیے کوئی کلپ چڑھایا ہو؟ مجھے خطرہ ہی نہیں ہے. میں صرف ان لوگوں کے خلاف کلپ چڑھاتا ہوں جن کی ویورشپ لاکھوں میں یا ملینز میں ہوتی ہے, ان کے سبسکرائبر, کیونکہ ان کا فتنہ عالمی ہوتا ہے, تو میں پھر اس کو دباتا ہوں اللہ کے فضل سے. اور چھوٹے موٹے گلی محلے والوں کو نہیں ڈالتے, وہ بے شک مجھے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, اس لیے مجھے پتہ ہے یار ہمیں کو نقصان نہیں چیز ہوتا. یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہر گلی میں ہر مسجد میں 1-2 نمازی ان کے گھاٹے فٹ ہوئے ہیں. آل اوور دا پاکستان, انڈیا, باقی جگہوں کے اوپر بھی ان کے لیے ایک غم کی کیفیت بنی ہوئی ہے. تو یہ اس لیے چیخ رہے ہیں اور کہتے ہیں مناظرہ کرا لو, مناظرہ کا مناظرہ آپ کر کے دیکھ لیں, ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں کہ اسلام کا کلمہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہے, وہ لیکچر بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں, میں نے بھی لیکچر ریکارڈ کرا لیا. آپ دونوں لیکچر دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو ایسے لوگ جن سے اتنی واضح بات آپ منوانے کے لیے آپ کو پتہ نہیں مانیں گے, وہ آپ یہ دقیق بحثیں کروائیں گے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو وہ کرتے رہیں گے, ظاہر ہے ان کا تو آپ سمجھے نا کہ سارا بیڑا گرک ہو رہا ہے. وہ پبلک میں آ کے تو کہتے ہیں جی وہ ہمیں بندے ملتے ہیں, وہ ایک بندہ انجینئر کو سنتا تھا تو وہ کہتا نہیں میں بڑا الجھ گیا. وہ ایک ہی بندہ ان کو ملا ہے,
وہ جو ہزاروں بندے ان کو مل کے کہتے ہیں نا کہ حضرت آپ کو سنتے تھے تھی چھڑو نہیں مار دے رہے ہو، انجینئر صاحب صحیح کر، انہوں نے واقعات نہیں سنا دے، ان کے واقعات ہمیں لوگ فون کر کر کے سناتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں اس وقت صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، کیونکہ گڑھ تھا نا یہ دیوبندیت کا، تو ہر جگہ 2-4 بندے ان کو نظر آ رہے ہیں، وہ جدھر جاتے ہیں تو پوری میٹنگیں کرتے ہیں کہ جی اب کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک بندہ ہے جو دعوت لانچ کر رہا ہے ادھر سے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے، جس کو کوئی فنڈنگ نہیں، کوئی فرقہ نہیں ہے، اپنی جیب سے لگا کے کر رہا ہے، اور کروڑوں فالوورز کے لاکھوں علماء اور ہزاروں مدرسہ والے لوگ ایک بندے کے سے پریشان ہیں. کیا ہو گیا؟ کیوں پریشان ہے؟ اگر وہ بونگی مار رہا ہو، کہتے ہیں نا بونگی ہے جائے لائے، تو چھوڑ دو یار، بونگی کون کسی کی سنتا ہے؟ بونگی تو اتنے لوگ مار رہے کون سنتا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ بونگی نہیں مار رہا. اسی لیے ان کے جو مفتی ہیں نا، وہ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، ہمیں آپ کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ کے لیکچر سنتے ہیں نا، آپ ہم سے قرآن میں ادب لے لیں کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں کسی کو، ہم خود عالم دین ہیں، ہمیں پتہ ہے ان باتوں کا کیا جواب ہوگا. کیونکہ آپ جس طریقے سے انجینئرنگ کر دیتے ہیں یہ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ جواب نہیں ہوگا. یہ لاکھ کلپ چڑھاتے ہیں، وہ کلپ اسی طرح ہی چڑھتا ہے کہ وہ ایک بندہ مسئلہ پوچھنے جاتا ہے کہ مولانا صاحب بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہوتی، میں ابھی پڑھ کے ہوں، کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ کے پڑھنے سے تو نہیں ہو جائے گی نا نماز، تو آپ کے جواب ریکارڈ کرانے سے جواب ریکارڈ نہیں ہو جائے گا. اب یہ ہوتا ہے یہ کلپ ریکارڈ کراتے ہیں اور بات کا رخ بدلتے ہیں، کبھی عقائد کو چھوڑ کے تو فقہی مسائل کے اور اڑجنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارا اصول یہ ہے کہ ایک لوہار کی 100 سنار کی نہیں ہونی چاہیے، ایک لوہار کی. ہماری اللہ کے فضل سے ساری 100 کی 100 ہی لوہار کی ہوتی ہے. 100 نہیں ہے، ہزاروں ہے. ہماری سنانے والا تو ہم نے مذاق ہی کو نہیں رکھا ہوا، ساری لوہار کی ہے. قرآن میں بھی ہے نا کہ اللہ نے لوہا اتارا ہے، انبیاء کے ساتھ کتابیں نازل کی ہیں، ساتھ لوہا اتارا ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ جو لوگ سیدھے نہیں ہوتے ان کو سیدھا کیا جائے. تو ہم علمی دلائل کے ساتھ ان کے سامنے باتیں رکھتے ہیں. تو یہ اس کا کوئی نہیں ہے، مناظرے کریں گے. یہ ہماری منتیں مارتے ہیں جو مرضی، ہم کسی کا جواب ریکارڈ نہیں کرائیں گے، پبلک کی عدالت میں پیش کریں گے. ہاں کوئی عالمی فتنہ اٹھائے گا جس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہوں، لاکھوں سبسکرائبر ہوں، وہ فتنہ کو اٹھائے گا تو سر وہ آپ کلپ صرف ریکارڈ ہونے دیں اسلام کے خلاف، ہمارا جواب نہ آئے تو آپ ہمیں پکڑ لیجئے گا. باقی گلی محلے کے لوگ، ان کے جو کوئی چند ہزار جو کلپ دیکھنے والے ہوتے ہیں نا، میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ میرے نام لیے بغیر اپنی گفتگو لانچ کریں یوٹیوب کے اوپر، میں دیکھتا ہوں کون آ کے دیکھتا ہے. وہ جو ان کے 1800 2000 بعض کا 300 400 3-4 ہزار ہوتے ہیں نا، اس میں سے بھی 4 میں سے 3.25-4 وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ میرا نام لکھا ہے کہ انجینئر صاحب کو جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ تو جناب چلتی پھرتی 302 ہے، سنیے کہ جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں لوگ جی بڑی تیزی سے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ لگا کون ہوا تھا جو ہمیں چھوڑ کے جائے گا؟ نہ ہمارا کوئی مدرسہ، نہ کوئی چندہ بوک، نہ پیری مریدی، نہ کوئی مدرسہ لانچ کیا، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی مسجد لدا. تو ہزاروں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو صرف چھوڑنے کے لوگوں کو آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آپ کو آئے دن کلپ بنا کے تو چڑھا رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے پبلک کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولے، وہ جھوٹ ایکسپوز ہو گیا. جھوٹ بولنا یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. ایک ہے نا اگنورینس میں کوئی بات ہو جائے، جھوٹ اور ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنا، بار بار بولنا، تو یہ چیزیں پھر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. ابھی تو ہم بڑی اچھی، وہ آپ ہمارا ایک کلپ پچھلے دنوں میں جو چڑھا ہے نا، ایک مفتی صاحب کی توبہ کہانی، اس میں ہم نے بتایا کہ انہوں نے پہلے یہ کہا، پھر ہماری ویڈیو آئی تو پھر انہوں نے یہ کہا، اپنے بیان بدلے. اور جب ہم نے کہا یہ ہماری وجہ سے، ان کا نہیں، میں تو شروع سے ہی ایسا تھا. ہم دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو شروع سے نہیں تھے، میں تو 31 سال بریلوی رہا، پھر دیوبند کے ساتھ رہا، پھر اہل حدیث کے ساتھ رہا، شیعہ کو بھی اسٹڈی کیا، سب کو کیا. اللہ کے فضل سے اب سچائی پتہ چلی ہے. ابھی بھی سچائی کی تلاش میں مزید کوئی پتہ چلے گی وہ بھی لوگوں کو بیان کریں گے. ہم تو فخریہ بتاتے ہیں ہم پہ یہ اسٹیجز گزری ہیں. یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کبھی غلط بھی رہے ہیں. میں تو شروع سے ہی وہی کیتا تھا. یہ آپ نے فرق دیکھا ہے؟ اور دوسری طرف مجھے کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ میں کرتا ہے. میں تو آپ ہو. اور جو بندہ کہتا ہے میں گمراہی میں تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں سارے فرقوں سے گھوما ہوں، وہ بندہ تو مان رہا ہے کہ میں غلط تھا، اور آپ غلط ہو کے بھی کہہ رہے نہیں تو شروع سے ہی ٹھیک تھا. یہ فرق آپ نے دیکھا. تکبر تو یہ ہے. تو یہ چلاکیاں ان لوگوں کی. میرا خیال ہے اس کو کنکلوڈ کریں، کیونکہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سب کو نیند آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں بول رہا تو میں ہوں، نیند آپ لوگوں کو آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہماری کوئی 6 گھنٹے کی ریکارڈنگ تو آلموسٹ ہو چکی ہوئی ہے. ابھی بھی آپ اگر مجھے 2-3 گھنٹے اور بلوا لیں، کوئی ہے سوال تو کر لیں بے شک.
نہیں یہاں ان کا پھر ترس کا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا, جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں سے بھی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. دعا کر دیتے ہیں جی. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما, اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ, ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کفار کے ہاتھوں پس رہے ہیں یا مسلمانوں کے ہاتھوں ہی, اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ, جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے, جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگی عطا فرما دے. اے اللہ, ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھ, بیماریاں, دشواریاں دور فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی جو دشواری ہے اللہ وہ بھی دور فرما. جو فوت ہو چکے اللہ ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما, درجات بلند فرما. قیامت والے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.